لیث بن سعد نے بیان کیا، ان سے یزید بن ابی حبیب نے، ان سے ابو الخیر نے، اور ان سے حضرت عقبہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تمام شرطوں میں وہ شرطیں سب سے زیادہ پوری کی جانے کے لائق ہیں جن کے ذریعے تم نے شرمگاہوں کو حلال کیا ہے، یعنی نکاح کی شرطیں ضرور پوری کرنی ہوں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5151۔ عبید اللہ بن موسیٰ نے بیان کیا، ان سے زکریا نے جو ابو زائدہ کے صاحبزادے ہیں، ان سے سعد بن ابراہیم نے، ان سے ابو سلمہ نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کسی عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنی کسی سوکن بہن کی طلاق کی شرط اس لیے لگائے تاکہ اس کے حصے کا پیالہ بھی خود انڈیل لے، کیونکہ اسے وہی ملے گا جو اس کے مقدر میں ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5152۔ مالک نے خبر دی، انہیں حمید طویل نے، اور انہیں انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے کہ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے تو ان کے اوپر زرد رنگ کا نشان تھا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے متعلق پوچھا تو انہوں نے بتایا کہ انہوں نے انصار کی ایک عورت سے نکاح کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے دریافت فرمایا، اسے مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 گٹھلی کے برابر سونا۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ولیمہ کر، خواہ 1 بکری ہی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5153۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے ساتھ نکاح پر دعوت ولیمہ کی اور مسلمانوں کے لیے کھانے کا انتظام کیا۔ کھانے سے فراغت کے بعد حضرت صلی اللہ علیہ وسلم باہر تشریف لے گئے، جیسا کہ نکاح کے بعد آپ کا دستور تھا۔ پھر آپ امہات المومنین کے حجروں میں تشریف لے گئے، آپ نے ان کے لیے دعا کی اور انہوں نے آپ کے لیے دعا کی۔ پھر آپ واپس تشریف لائے تو 2 صحابہ کو دیکھا کہ ابھی بیٹھے ہوئے تھے، اس لیے آپ پھر تشریف لے گئے۔ انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ مجھے پوری طرح یاد نہیں کہ میں نے خود حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خبر دی یا کسی اور نے خبر دی کہ دونوں صحابی بھی چلے گئے ہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5154۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ثابت نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ پر زردی کا نشان دیکھا تو پوچھا کہ یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ میں نے ایک عورت سے 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونے کے مہر پر نکاح کیا ہے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ تمہیں برکت دے، دعوت ولیمہ کر، خواہ 1 بکری ہی کا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5155۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مجھ سے شادی کی تو میری والدہ ام رومان بنت عامر میرے پاس آئیں اور مجھے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کے اندر لے گئیں۔ گھر کے اندر قبیلہ انصار کی عورتیں موجود تھیں۔ انہوں نے مجھ کو اور میری ماں کو یوں دعا دی، بارک و بارک اللہ، اللہ کرے تم اچھی ہو، تمہارا نصیبہ اچھا ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5156۔ عبداللہ بن المبارک نے بیان کیا، ان سے معمر بن راشد نے، ان سے حمام نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، گزشتہ انبیاء میں سے ایک نبی حضرت یوشع یا حضرت داؤد علیہ السلام نے غزوہ کیا اور غزوے سے پہلے اپنی قوم سے کہا کہ میرے ساتھ کوئی ایسا شخص نہ چلے جس نے کسی نئی عورت سے شادی کی ہو اور اس کے ساتھ صحبت کرنے کا ارادہ رکھتا ہو اور ابھی صحبت نہ کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5157۔ سفیان نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، اور ان سے عروہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے جب نکاح کیا تو ان کی عمر 6 سال کی تھی، اور جب ان کے ساتھ خلوت کی تو ان کی عمر 9 سال کی تھی، اور وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال تک رہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5158۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مدینہ اور خیبر کے درمیان راستے میں 3 دن تک قیام کیا اور وہاں ام المومنین حضرت صفیہ بنت حی رضی اللہ عنہا کے ساتھ خلوت کی۔ میں نے مسلمانوں کو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ولیمے پر بلایا، لیکن اس دعوت میں روٹی اور گوشت نہیں تھا۔
آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دسترخوان بچھانے کا حکم دیا اور اس پر کھجور، پنیر اور گھی رکھ دیا گیا، اور یہی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا ولیمہ تھا۔ مسلمانوں نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کے بارے میں کہا کہ امہات المومنین میں سے ہیں، یا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں لونڈی ہی رکھا ہے، کیونکہ وہ بھی جنگ خیبر کے قیدیوں میں سے تھیں۔ اس پر بعض نے کہا کہ اگر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ان کے لیے پردہ کرائیں تو پھر تو وہ امہات المومنین میں سے ہیں، اور اگر آپ ان کے لیے پردہ نہ کرائیں تو پھر وہ لونڈی کی حیثیت سے ہیں۔ جب سفر ہوا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کے لیے اپنی سواری پر پیچھے جگہ بنائی اور لوگوں کے اور ان کے درمیان پردہ ڈلوا دیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5159۔ علی بن مسہر نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھ سے شادی کی تھی۔ میری والدہ میرے پاس آئیں اور تنہا مجھے ایک گھر میں داخل کر دیا۔ پھر مجھے کسی چیز نے خوف نہیں دلایا سوائے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے کہ آپ اچانک ہی میرے پاس چاشت کے وقت آ گئے۔ آپ نے مجھ سے ملاپ فرمایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5160۔ محمد بن منقدر نے بیان کیا، ان سے حضرت جابر بن عبداللہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے جب انہوں نے شادی کی فرمایا، تم نے جھالردار چادریں بھی لی ہیں یا نہیں؟ انہوں نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پاس جھالردار چادریں کہاں ہیں؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جلد ہی میسر ہو جائیں گی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5161۔ اسرائیل نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہ وہ ایک دلہن کو ایک انصاری مرد کے پاس لے گئیں تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عائشہ تمہارے پاس لہو دف بجانے والا نہیں تھا؟ انصار کو دف پسند ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5162۔ ابو عثمان کہتے ہیں کہ انس رضی اللہ عنہ ہمارے سامنے بنی رفاعہ کی مسجد میں جو بصرہ میں ہے گزرے۔ میں نے ان سے سنا، وہ کہہ رہے تھے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کا قاعدہ تھا، آپ جب ام سلیم رضی اللہ عنہا کے گھر کی طرف سے گزرتے تو ان کے پاس جاتے، ان کو سلام کرتے، وہ آپ کی رضائی خالہ ہوتی تھیں۔ پھر انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ایک بار ایسا ہوا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم دولہا تھے، آپ نے زینب رضی اللہ عنہا سے نکاح کیا تھا، تو ام سلیم میری ماں مجھ سے کہنے لگیں، اس وقت حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس کچھ تحفہ بھیجیں تو اچھا ہے۔ میں نے کہا مناسب ہے۔ انہوں نے کھجور اور گھی اور پنیر ملا کر ایک ہانڈی میں حلوہ بنایا اور میرے ہاتھ میں دے کر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس بھجوایا۔ میں لے کر آپ کے پاس چلا، جب پہنچا تو آپ نے فرمایا کہ رکھ دے اور جا کر فلاں فلاں لوگوں کو بلا لا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا نام لیا، اور جو بھی کوئی تجھ کو راستے میں ملے اس کو بلا لے۔ انس رضی اللہ عنہ نے کہا کہ میں آپ کے حکم کے موافق لوگوں کو دعوت دینے گیا، لوٹ کر آیا، جو آیا تو کیا دیکھتا ہوں کہ سارا گھر لوگوں سے بھرا ہوا ہے۔ میں نے دیکھا کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے دونوں ہاتھ اس حلوے پر رکھے، اور جو اللہ کو منظور تھا وہ زبان سے کہا، برکت کی دعا فرمائی، پھر 10 آدمیوں کو کھانے کے لیے بلانا شروع کیا۔ آپ ان سے فرماتے جاتے تھے، اللہ کا نام لو، اور ہر ایک آدمی اپنے آگے سے کھائے، رکابی کے بیچ میں ہاتھ نہ ڈالے، یہاں تک کہ سب لوگ کھا کر گھر کے باہر چل دیے۔ 3 آدمی گھر میں بیٹھے باتیں کرتے رہے، اور مجھ کو ان کے نہ جانے سے رنج پیدا ہوا، اس خیال سے کہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو تکلیف ہوگی۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی بیویوں کے حجروں پر گئے، میں بھی آپ کے پیچھے پیچھے گیا۔ پھر راستے میں میں نے آپ سے کہا، اب وہ 3 آدمی بھی چلے گئے ہیں۔ اس وقت آپ لوٹے اور زینب رضی اللہ عنہا کے حجرے میں آئے۔ میں بھی حجرے ہی میں تھا، لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے میرے اور اپنے بیچ میں پردہ ڈال دیا۔ آپ سورہ احزاب کی آیت پڑھ رہے تھے، مسلمانوں نبی کے گھروں میں نہ جایا کرو، مگر جب کھانے کے لیے تم کو اندر آنے کی اجازت دی جائے اس وقت جاؤ، وہ بھی ایسا ٹھیک وقت دیکھ کر کہ کھانے کے پکنے کا انتظار نہ کرنا پڑے۔ البتہ جب بلائے جاؤ تو اندر آ جاؤ، اور کھانے سے فارغ ہوتے ہی چل دو، باتوں میں لگ کر وہاں بیٹھے نہ رہا کرو۔ ایسا کرنے سے پیغمبر کو تکلیف ہوتی تھی، اس کو تم سے شرم آتی تھی
کہ تم سے کہے کہ چلے جاؤ، اور اللہ تعالیٰ حق بات میں نہیں شرماتا۔ ابو عثمان جعد بن دینار کہتے تھے کہ انس رضی اللہ عنہ کہا کرتے تھے کہ میں نے 10 برس تک متواتر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5163۔ ابو اسامہ نے بیان کیا، ان سے ہشام بن عروہ نے، ان سے ان کے والد نے، اور ان سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ انہوں نے اپنی بہن حضرت اسماء رضی اللہ عنہا سے ایک ہار عاریتاً لے لیا تھا۔ راستے میں وہ گم ہو گیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ میں سے کچھ آدمیوں کو اسے تلاش کرنے کے لیے بھیجا۔ تلاش کرتے ہوئے نماز کا وقت ہو گیا اور پانی نہیں تھا، اس لیے انہوں نے وضو کے بغیر نماز پڑھی۔ پھر جب وہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں واپس ہوئے تو آپ کے سامنے یہ شکوہ کیا۔ اس پر تیمم کی آیت نازل ہوئی۔ حضرت اسید بن حضیر رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اے عائشہ رضی اللہ عنہا، اللہ تمہیں بہترین بدلہ دے، واللہ جب بھی آپ پر کوئی مشکل آن پڑی ہے تو اللہ تعالیٰ نے تم سے اسے دور کیا، اور مزید برآں یہ کہ مسلمانوں کے لیے برکت اور بھلائی ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5164۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کوئی شخص اپنی بیوی کے پاس ہم بستری کے لیے جب آئے تو یہ دعا پڑھے، بسم اللہ اللہم جنبنی الشیطان و جنبی الشیطان ما رزقتنا ثم قدر بینہما فی ذالک، یعنی میں اللہ کے نام سے شروع کرتا ہوں، اے اللہ شیطان کو مجھ سے دور رکھ، اور شیطان کو اس چیز سے بھی دور رکھ جو اولاد ہمیں تو عطا کرے، پھر اس عرصے میں ان کے لیے کوئی اولاد نصیب ہو تو اسے شیطان کبھی ضرر نہ پہنچا سکے گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5165۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے خبر دی کہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ ہجرت کر کے آئے تو ان کی عمر 10 برس کی تھی۔ میری ماں اور بہنیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت کے لیے مجھ کو تاکید کرتی رہتی تھیں، چنانچہ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی 10 برس تک خدمت کی، اور جب آپ کی وفات ہوئی تو میں 20 برس کا تھا۔ پردے کے متعلق میں سب سے زیادہ جاننے والوں میں سے ہوں کہ کب نازل ہوا۔ سب سے پہلے یہ حکم اس وقت نازل ہوا تھا جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا سے نکاح کے بعد انہیں اپنے گھر لائے تھے۔ آپ ان کے دولہا بنے تھے، پھر آپ نے لوگوں کو دعوت ولیمہ پر بلایا، لوگوں نے کھانا کھایا اور چلے گئے، لیکن کچھ لوگ ان میں سے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کھانے کے بعد بھی دیر تک وہیں بیٹھے باتیں کرتے رہے۔ آخر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور باہر تشریف لے گئے۔ میں بھی حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ باہر گیا تاکہ یہ لوگ بھی چلے جائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم چلتے رہے اور میں بھی آپ کے ساتھ رہا۔ جب آپ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے پاس دروازے پر آئے تو آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں، اس لیے آپ واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ آیا۔ جب آپ زینب رضی اللہ عنہا کے گھر میں داخل ہوئے تو دیکھا کہ وہ لوگ ابھی بیٹھے ہوئے ہیں اور ابھی تک نہیں گئے ہیں، چنانچہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے پھر تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آ گیا۔ جب آپ عائشہ رضی اللہ عنہا کے حجرے کے دروازے پر پہنچے اور آپ کو معلوم ہوا کہ وہ لوگ چلے گئے ہیں تو آپ پھر واپس تشریف لائے اور میں بھی آپ کے ساتھ واپس آیا۔ اب وہ لوگ واقعی جا چکے تھے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بعد اپنے اور میرے بیچ میں پردہ ڈال دیا اور پردے کی آیت نازل ہوئی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5166۔ حمید طویل نے بیان کیا اور انہوں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ سے پوچھا، انہوں نے قبیلہ انصار کی ایک عورت سے شادی کی تھی کہ مہر کتنا دیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ 1 گٹھلی کے وزن کے برابر سونا۔ اور حمید سے روایت ہے کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا اور انہوں نے بیان کیا کہ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اور مہاجرین صحابہ مدینہ ہجرت کر کے آئے تو مہاجرین نے انصار کے یہاں قیام کیا۔ عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ عنہ نے سعد بن ربیع رضی اللہ عنہ کے یہاں قیام کیا۔ سعد رضی اللہ عنہ نے ان سے کہا کہ میں آپ کو اپنا مال تقسیم کر دوں گا اور اپنی 2 بیویوں میں سے ایک کو آپ کے لیے چھوڑ دوں گا۔ عبد الرحمن رضی اللہ عنہ نے کہا کہ اللہ آپ کے اہل و عیال اور مال میں برکت دے۔ پھر وہ بازار نکل گئے
اور وہاں تجارت شروع کی اور پنیر اور گھی نفع میں کمایا۔ اس کے بعد شادی کی تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا کہ دعوت ولیمہ کر، خواہ ایک بکری ہی کی ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5167۔ حضرت انس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت زینب رضی اللہ عنہا جیسا ولیمہ اپنی بیویوں میں سے کسی کا نہیں کیا۔ ان کا ولیمہ آپ نے ایک بکری کا کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5168۔ عبد الوارث نے بیان کیا ان سے شعیب نے اور ان سے حضرت انس رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت صفیہ رضی اللہ عنہا کو آزاد کیا اور پھر ان سے نکاح کیا اور ان کی آزادی کو ان کا مہر قرار دیا اور ان کا ولیمہ ملیدے سے کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5169۔ بن بشر نے بیان کیا انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت انس رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک خاتون زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کو نکاح کر کے لائے تو مجھے بھیجا اور میں نے لوگوں کو ولیمہ کھانے کے لیے بلایا۔ تفصیل کے لیے حدیث پیچھے گزر چکی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5170۔ مزدد بن مسرحد نے بیان کیا، کہا ہم سے حماد بن زید نے ان سے ثابت بنانی نے کہ انس رضی اللہ عنہ کے سامنے زینب بنت حجش رضی اللہ عنہا کے نکاح کا ذکر کیا گیا تو انہوں نے کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان کے جیسا اپنی بیویوں میں سے کسی کے لیے ولیمہ کرتے نہیں دیکھا۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کا ولیمہ ایک بکری سے کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5171۔ سفیان نے بیان کیا ان سے منصور بن صفیہ نے ان سے ان کی والدہ حضرت صفیہ بنت شیبہ رضی اللہ عنہا نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ایک بیوی کا ولیمہ 2 مد تقریباً 2.25 سیر جو سے کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5172۔ مالک نے خبر دی انہیں نافع نے اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم میں سے کسی کو دعوت ولیمہ پر بلایا جائے تو اسے آنا چاہیے۔ معلوم ہوا کہ دعوت ولیمہ کا قبول کرنا ضروری ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5173۔ منصور نے بیان کیا ان سے ابو وائل نے اور ان سے حضرت ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیدی چھڑاؤ، دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرو اور بیمار کی عیادت کرو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5174۔ ابو الاحوص سلام بن سلیم نے بیان کیا ان سے اشعث بن ابی شعثہ نے ان سے معاویہ بن سوید نے کہ برا بن عازب رضی اللہ عنہ نے کہا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں 7 کاموں کا حکم دیا اور 7 کاموں سے منع فرمایا۔ ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے بیمار کی عیادت، جنازے کے پیچھے چلنے، چھینکنے والے کے جواب دینے، یرحمک اللہ کہنے یعنی اللہ تم پر رحم کرے کہنا، قسم کو پورا کرنے، مظلوم کی مدد کرنے، سب کو سلام کرنے اور دعوت کرنے والے کی دعوت قبول کرنے کا حکم دیا تھا۔ اور ہمیں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے سونے کی انگوٹھی پہننے، چاندی کے برتن استعمال کرنے، ریشمی گدے، قصیہ ریشمی کپڑا، استبرق موٹے ریشم کا کپڑا اور دیباج ایک ریشمی کپڑا کے استعمال سے منع فرمایا تھا۔ ابو عوانہ اور شیبانی نے اشعث کی روایت سے لفظ افشاء السلام میں ابو الاحوص کی مطابقت کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5175۔ عبد العزیز بن ابی حازم نے بیان کیا ان سے ابو حازم نے اور ان سے سہل بن سعد رضی اللہ عنہ نے کہ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنی شادی پر دعوت دی۔ ان کی دلہن ام اسید سلامہ بنت وہب کام کاج کر رہی تھیں اور وہی دلہن بنی تھیں۔ حضرت سہل رضی اللہ عنہ نے کہا تمہیں معلوم ہے انہوں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس موقع پر کیا پلایا تھا؟ رات کے وقت انہوں نے کچھ کھجوریں پانی میں بھگوتی تھیں، صبح کو جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو آپ کو وہی پلایا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5176۔ امام مالک نے خبر دی انہیں ابن شہاب نے، انہیں اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ولیمہ کا وہ کھانا بدترین کھانا ہے جس میں صرف مالداروں کو اس کی طرف دعوت دی جائے اور محتاجوں کو نہ کھلایا جائے، اور جس نے ولیمے کی دعوت قبول کرنے سے انکار کیا
اس نے اللہ اور اس کے رسول کی نافرمانی کی۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5177۔ عبدان نے بیان کیا، ان سے ابو حمزہ نے، ان سے عامش نے، اور ان سے ابو حازم نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر مجھے بکری کے کھر کی دعوت دی جائے تو میں اسے قبول کروں گا، اور اگر مجھے وہ کھر بھی ہدیے میں دیے جائیں تو میں اسے قبول کروں گا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5178۔ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، انہوں نے کہا کہ میں نے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے سنا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس ولیمے کی جب تمہیں دعوت دی جائے تو قبول کرو۔ بیان کیا کہ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ اگر روزے سے ہوتے جب بھی ولیمے کی دعوت یا کسی دوسری دعوت میں شرکت کرتے تھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5179۔ حضرت انس بن مالک رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورتوں اور بچوں کو کسی شادی سے آتے ہوئے دیکھا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم خوشی کے مارے جلدی سے کھڑے ہو گئے اور فرمایا، یا اللہ تو گواہ رہ، تم لوگ سب لوگوں سے زیادہ مجھ کو محبوب ہو۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5180۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے نافع نے، ان سے قاسم بن محمد نے، اور انہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مطہرہ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے خبر دی کہ انہوں نے ایک چھوٹا سا گدا خریدا جس میں تصویریں بنی ہوئی تھیں۔ جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے دیکھا تو دروازے پر کھڑے ہو گئے اور اندر نہیں آئے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے چہرے پر خفگی کے آثار دیکھ لیے اور عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں اللہ اور اس کے رسول سے توبہ کرتی ہوں، میں نے کیا غلطی کی ہے؟ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ گدا یہاں کیسے آیا؟ بیان کیا کہ میں نے عرض کیا، میں نے ہی سے خریدا ہے تاکہ آپ اس پر بیٹھیں اور اس پر ٹیک لگائیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان تصویروں کے بنانے والوں کو قیامت کے دن عذاب دیا جائے گا اور ان سے کہا جائے گا جو تم نے تصویر سازی کی ہے اسے زندہ بھی کرو۔ اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جن گھروں میں تصویریں ہوتی ہیں ان میں رحمت کے فرشتے نہیں آتے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5181۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ جب حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے شادی کی تو انہوں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کے صحابہ کو دعوت دی۔ اس موقع پر کھانا ان کی دلہن ام اسید رضی اللہ عنہا نے ہی تیار کیا تھا اور انہوں نے ہی مردوں کے سامنے کھانا رکھا۔ انہوں نے پتھر کے ایک بڑے پیالے میں رات کے وقت کھجوریں بھگو دی تھیں، اور جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کھانے سے فارغ ہوئے تو انہوں نے ہی اس کا شربت بنایا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے تحفے کے طور پر پینے کے لیے پیش کیا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5182۔ یعقوب بن عبد الرحمن القاری نے بیان کیا، ان سے ابو حازم نے کہا کہ میں نے حضرت سہل بن سعد رضی اللہ عنہ سے سنا کہ حضرت ابو اسید سعدی رضی اللہ عنہ نے اپنی شادی کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دی۔ اس دن ان کی بیوی ہی سب کی خدمت کر رہی تھیں، حالانکہ وہ دلہن تھیں۔ بیوی نے کہا، یا سہل رضی اللہ عنہ نے، راوی کو شک تھا کہ تمہیں معلوم ہے کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے لیے کیا تیار کیا تھا؟ میں نے آپ کے لیے ایک بڑے پیالے میں رات کے وقت سے کھجور کا شربت تیار کیا تھا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5183۔ امام مالک نے بیان کیا، ان سے ابو زناد نے، ان سے عارج نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت مثل پسلی کے ہے، اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو توڑ لو گے، اور اگر اس سے فائدہ حاصل کرنا چاہو گے تو اس کی ٹیڑھ کے ساتھ ہی فائدہ حاصل کرو گے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5184۔ حسین جعفی نے بیان کیا، ان سے زائدہ نے، ان سے میسرہ نے، ان سے ابو حازم نے، اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور قیامت کے دن پر ایمان رکھتا ہو وہ اپنے پڑوسی کو تکلیف نہ پہنچائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5185۔ اور میں تمہیں عورتوں کے بارے میں بھلائی کی وصیت کرتا ہوں کیونکہ وہ پسلی سے پیدا کی گئی ہیں،
اور پسلی میں بھی سب سے زیادہ ٹیڑھا اس کے اوپر کا حصہ ہے۔ اگر تم اسے سیدھا کرنا چاہو گے تو اسے توڑ ڈالو گے، اور اگر اسے چھوڑ دو گے تو وہ ٹیڑھی ہی باقی رہ جائے گی۔ اس لیے میں تمہیں عورتوں کے بارے میں اچھے سلوک کی وصیت کرتا ہوں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5186۔ ابن عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت میں ہم اپنی بیویوں کے ساتھ گفتگو اور بہت زیادہ بے تکلفی سے اس ڈر کی وجہ سے پرہیز کرتے تھے کہ کہیں کوئی بے اعتدالی ہو جائے اور ہماری برائی میں کوئی حکم نہ نازل ہو جائے۔ پھر جب آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات ہو گئی تو ہم نے ان سے خوب کھل کے گفتگو کی، خوب بے تکلفی کرنے لگے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5187۔ حماد بن زید نے بیان کیا، ان سے ایوب نے، ان سے نافع نے، اور ان سے حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ پس امام حاکم ہے، اس سے سوال ہوگا۔ مرد اپنی بیوی بچوں کا حاکم ہے اور اس سے سوال ہوگا۔ عورت اپنے شوہر کے گھر کی حاکم ہے اور اس سے سوال ہوگا۔ غلام اپنے سردار کے مال کا حاکم ہے اور اس سے سوال ہوگا۔ ہاں پس تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے سوال ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5188۔ ہشام بن عروہ نے بیان کیا، انہوں نے اپنے بھائی عبداللہ بن عروہ سے، انہوں نے اپنے والد عروہ بن زبیر سے، انہوں نے عائشہ رضی اللہ عنہا سے، انہوں نے کہا کہ 11 عورتوں کا ایک اجتماع ہوا جس میں انہوں نے آپس میں یہ طے کیا کہ مجلس میں وہ اپنے اپنے خاوند کا صحیح حال بیان کریں، کوئی بات نہ چھپائیں۔ چنانچہ پہلی عورت نام نہ معلوم بولی، میرے خاوند کی مثال ایسی ہے جیسے دبلے اونٹ کا گوشت جو پہاڑ کی چوٹی پر رکھا ہوا ہو، نہ تو وہاں تک جانے کا راستہ صاف ہے کہ آسانی سے چڑھ کر اس کو کوئی لے آئے، اور نہ وہ گوشت ہی ایسا موٹا تازہ ہے جسے لانے کے لیے اس پہاڑ پر چڑھنے کی تکلیف گوارا کرے۔ دوسری عورت عمرہ بنت عمرو تمیمی نامی کہنے لگی، میں اپنے خاوند کا حال بیان کروں تو کہاں تک بیان کروں؟ اس میں اتنے عیب ہیں، میں ڈرتی ہوں کہ سب بیان نہ کر سکوں گی۔ اس پر بھی اگر بیان کروں تو اس کے کھلے اور چھپے سارے بیان کر سکتی ہوں۔ تیسری عورت حی بنت کعب یمانی کہنے لگی، میرا خاوند کیا ہے، ایک تاڑ کا تاڑ لمبا تڑنگا ہے، اگر اس کے عیب بیان کروں تو طلاق تیار ہے، اگر خاموش رہوں تو ادھر لٹکی رہوں۔ چوتھی عورت مہدو بنت ابی ہردمہ کہنے لگی کہ میرا خاوند ملک تہامہ کی رات کی طرح معتدل ہے، نہ زیادہ گرم نہ بہت ٹھنڈا، نہ اس سے مجھے کوئی خوف ہے نہ اکتاہٹ ہے۔ پانچویں عورت کبشہ نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند ایسا ہے کہ گھر میں آتا ہے تو وہ ایک چیتا ہے، اور جب باہر نکلتا ہے تو شیر بہادر کی طرح ہے، جو چیز گھر میں چھوڑ کر جاتا ہے اس کے بارے میں پوچھتا ہی نہیں کہ وہ کہاں گئی، اتنا بے پرواہ ہے، جو آج کمایا اسے کل کے لیے اٹھا کر رکھتا ہی نہیں، اتنا سخی ہے۔ چھٹی عورت ہند نامی کہنے لگی کہ میرا خاوند جب کھانے پر آتا ہے تو سب کچھ چٹ کر جاتا ہے، اور جب پینے پر آتا ہے تو ایک بوند بھی باقی نہیں چھوڑتا، اور جب لیٹتا ہے تو تنہائی اپنے اوپر کپڑا لپیٹ لیتا ہے اور الگ پڑ کر سو جاتا ہے، میرے کپڑے میں کبھی ہاتھ بھی نہیں ڈالتا کہ کبھی میرا دکھ درد کچھ تو معلوم کرے۔ ساتویں عورت حی بنت علقمہ، میرا خاوند تو جاہل یا مست ہے، صحبت کے وقت اپنا سینہ میرے سینے سے لگا کر اوندھا پڑ جاتا ہے، دنیا میں جتنے عیب لوگوں میں ایک ایک کر کے جمع ہیں وہ سب اس کی ذات میں جمع ہیں، کم وقت سے بات کروں تو سڑ پھوڑ ڈالے یا ہاتھ توڑ ڈالے یا دونوں کام کر ڈالے۔ آٹھویں یاسر بنت اوس کہنے لگی، میرا خاوند چھونے میں خرگوش کی طرح نرم ہے اور خوشبو میں سونگھو تو زعفران جیسا خوشبودار ہے۔ نویں عورت نامعلوم کہنے لگی کہ میرے خاوند کا گھر بہت اونچا اور بلند ہے اور وہ قداور بہادر ہے، اس کے یہاں کھانا اس قدر پکتا ہے کہ راکھ کے ڈھیر جمع ہیں، غریبوں کو خوب کھلاتا ہے، لوگ جہاں صلاح و مشورہ کے لیے بیٹھے ہیں یعنی پنچایت گھر، وہاں سے اس کا گھر بہت نزدیک ہے۔ 10ویں عورت کبشہ بنت رافع کہنے لگی، میرے خاوند کا کیا پوچھنا، جائیداد والا ہے، جائیداد بھی کیسی بڑی جائیداد، ویسی کسی کے پاس نہیں ہو سکتی، بہت سارے اونٹ جو جا بجا اس کے گھر کے پاس ڈٹے رہتے ہیں، جنگ میں چرنے کم جاتے ہیں، جہاں ان اونٹوں نے باجے کی آواز سنی بس ان کو اپنے ذبح ہونے کا یقین ہو گیا۔
11ویں عورت ام زرع بنت عقیمل بن سعدہ کہنے لگی، میرا خاوند ابو زرع ہے، اس کا کیا کہنا؟ اس نے میرے کانوں کو زیوروں سے بوجھل کر دیا ہے اور میرے دونوں بازو چربی سے پھلا دیے ہیں، مجھے خوب کھلا کر موٹا کر دیا ہے کہ میں اپنے تئیں خوب موٹی سمجھنے لگی ہوں۔ شادی سے پہلے میں تھوڑی سی بھیڑ بکریوں میں تنگی سے گزر بسر کرتی تھی، ابو زرع نے مجھ کو گھوڑوں، اونٹوں، کھیت کھلیان سب کا مالک بنا دیا ہے۔ اتنی بہت جائیداد ملنے پر بھی اس کا مزاج اتنا عمدہ ہے کہ بات کہوں تو برا نہیں مانتا، مجھ کو کبھی برا نہیں کہتا، سوئی پڑی رہوں تو صبح تک مجھے کوئی نہیں جگاتا، پانی پیوں تو خوب سیراب ہو کر پی لوں۔ رہی ابو زرع کی ماں میری ساس تو میں اس کی کیا خوبیاں بیان کروں، اس کا توشہ خانہ مال و اسباب سے بھرا ہوا، اس کا گھر بہت ہی کشادہ۔ ابو زرع کا بیٹا وہ بھی کیسا اچھا، خوبصورت، نازک بدن، دبلا پتلا، ہری چھالی یا ننگی تلوار کے برابر اس کے سونے کی جگہ ایسا کم خوراک کہ بکری کے 4 ماہ کے بچے کے دست کا گوشت اس کا پیٹ بھر دے۔ ابو زرع کی بیٹی وہ بھی سبحان اللہ، کیا کہنا، اپنے باپ کی پیاری، اپنی ماں کی پیاری، تابع فرمان اطاعت گزار، کپڑا بھرپور پہننے والی، موٹی تازی، سوکن کی جلن ابو زرع کی لونڈی، اس کی بھی کیا پوچھتے ہو، کبھی کوئی بات ہماری مشہور نہیں کرتی، گھر کا بید ہمیشہ پوشیدہ رکھتی ہے، کھانے تک نہیں چراتی، گھر میں کوڑا کچرا نہیں چھوڑتی۔ مگر ایک دن ایسا ہوا، لوگ مکھن نکالنے کو دودھ مت رہے تھے، صبح ہی صبح ابو زرع باہر گیا، اچانک اس نے ایک عورت دیکھی جس کے 2 بچے چیتوں کی طرح اس کی کمر کے تلے 2 اناروں سے کھیل رہے تھے، مراد اس کی دونوں چھاتیاں ہیں جو انار کی طرح تھیں۔ ابو زرع نے مجھ کو طلاق دے کر اس عورت سے نکاح کر لیا۔ اس کے بعد میں نے ایک اور شریف سردار سے نکاح کر لیا جو گھوڑے کا اچھا سوار، عمدہ نیزہ باز ہے، اس نے بھی مجھ کو بہت سے جانور دے دیے ہیں اور ہر قسم کے اسباب میں سے ایک ایک جوڑا دیا ہوا ہے، اور مجھ سے کہا کرتا ہے کہ ام زرع خوب کھا پی، اپنے عزیز و اقربا کو بھی خوب کھلا پلا، تیرے لیے عام اجازت ہے، مگر یہ سب کچھ بھی جو میں نے تجھ کو دیا ہوا ہے اگر اکٹھا کروں تو تیرے پہلے خاوند ابو زرع نے جو تجھ کو دیا تھا اس میں کا ایک چھوٹا برتن بھی نہ بھرے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5189۔ معمر نے خبر دی، انہیں زاہری نے، انہیں عروہ نے اور ان سے عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ کچھ فوجی کھیل کا نیزہ بازی سے مظاہرہ کر رہے تھے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے جسم مبارک سے میرے لیے پردہ کیا اور میں وہ کھیل دیکھتی رہی۔ میں نے اسے دیر تک دیکھا اور خود ہی اکتا کر لوٹ آئی۔ اب تم خود سمجھ لو کہ ایک کم عمر لڑکی کھیل کو کتنی دیر دیکھ سکتی ہے اور اس میں دلچسپی لے سکتی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5190۔ عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ بہت دنوں تک میرے دل میں خواہش رہی کہ میں عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ان 2 بیویوں کے متعلق پوچھوں جن کے بارے میں اللہ نے یہ آیت نازل کی تھی، ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ ایک مرتبہ انہوں نے حج کیا اور ان کے ساتھ میں نے بھی حج کیا۔ ایک جگہ جب وہ راستے سے ہٹ کر قضائے حاجت کے لیے گئے تو میں بھی ایک برتن میں پانی لے کر ان کے ساتھ راستے سے ہٹ گیا۔ پھر انہوں نے قضائے حاجت کی اور واپس آئے تو میں نے ان کے ہاتھ پر پانی ڈالا۔ پھر انہوں نے وضو کیا تو میں نے اس وقت ان سے پوچھا کہ یا امیر المومنین، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں میں وہ 2 کون ہیں جن کے متعلق اللہ نے یہ ارشاد فرمایا ہے کہ ان تتوبا الی اللہ فقد صغت قلوبکما۔ عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ نے اس پر کہا، اے ابن عباس رضی اللہ عنہ، تم پر حیرت ہے، وہ عائشہ اور حفصہ رضی اللہ عنہا ہیں۔ پھر عمر رضی اللہ عنہ نے تفصیل کے ساتھ حدیث بیان کرنی شروع کی۔ انہوں نے کہا کہ میں اور میرے ایک انصاری پڑوسی جو بنو امیہ بن زید سے تھے اور اوالی مدینہ میں رہتے تھے، ہم نے اوالی سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہونے کے لیے باری مقرر کر رکھی تھی۔ ایک دن وہ حاضری دیتے اور ایک دن میں حاضری دیتا۔ جب میں حاضر ہوتا تو اس دن کی تمام خبریں جو وحی وغیرہ سے متعلق ہوتی لاتا اور اپنے پڑوسی سے بیان کرتا، اور جس دن وہ حاضر ہوتے وہ بھی ایسے کرتے۔ ہم قریشی لوگ اپنی عورتوں پر غالب تھے، لیکن جب ہم مدینہ تشریف لائے تو یہ لوگ ایسے تھے کہ عورتوں سے مغلوب تھے۔ ہماری عورتوں نے بھی انصار کی عورتوں کا طریقہ سیکھنا شروع کر دیا۔ ایک دن میں نے اپنی بیوی کو ڈانٹا تو اس نے بھی میرا ترکی بترکی جواب دیا۔
میں نے اس کے اس طرح جواب دینے پر ناگواری کا اظہار کیا تو اس نے کہا کہ میرا جواب دینا تمہیں برا کیوں لگتا ہے؟ خدا کی قسم، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ازواج بھی ان کو جواب دے دیتی ہیں، اور بعض تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن رات تک الگ رہتی ہیں۔ میں اس بات پر کانپ اٹھا اور کہا کہ ان میں سے جس نے بھی یہ معاملہ کیا یقیناً وہ نامراد ہو گئی۔ پھر میں نے اپنے کپڑے پہنے اور مدینے کے لیے روانہ ہوا۔ پھر میں حفصہ رضی اللہ عنہا کے گھر گیا اور میں نے اس سے کہا، اے حفصہ رضی اللہ عنہا، کیا تم میں سے کوئی بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک دن رات تک غصہ رہتی ہے؟ انہوں نے کہا کہ جی ہاں، کبھی ایسا ہو جاتا ہے۔ میں نے اس پر کہا کہ پھر تم نے اپنے آپ کو خسارے میں ڈال لیا اور نامراد ہوئی۔ کیا تمہیں اس کا کوئی ڈر نہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے غصے کی وجہ سے اللہ تم پر غصہ ہو جائے اور پھر تم تنہا ہی ہو جاؤ گی؟ خبردار، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے مطالبات نہ کیا کرو، نہ کسی معاملے میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو جواب دیا کرو، اور نہ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑا کرو۔ اگر تمہیں کوئی ضرورت ہو تو مجھ سے مانگ لیا کرو۔ تمہاری سوکن جو تم سے زیادہ خوبصورت ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو تم سے زیادہ پیاری ہے، ان کی وجہ سے تم کسی غلط فہمی میں نہ مبتلا ہو جانا۔ ان کا اشارہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ عمر رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ ہمیں معلوم ہوا کہ ملک غسان ہم پر حملے کے لیے فوجی تیاریاں کر رہا ہے۔ میرے انصاری ساتھی اپنی باری پر مدینہ منورہ گئے ہوئے تھے۔ وہ رات گئے واپس آئے اور میرے دروازے پر پڑی زور زور سے دستک دی اور کہا کہ کیا عمر رضی اللہ عنہ گھر میں ہیں؟ میں گھبرا کر باہر نکلا تو انہوں نے کہا کہ آج بڑا حادثہ ہو گیا۔ میں نے کہا کیا بات ہوئی؟ کیا غسانی چڑھ آئے ہیں؟ انہوں نے کہا کہ نہیں، حادثہ اس سے بھی بڑا اور اس سے بھی زیادہ خوفناک ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج مطہرات کو طلاق دے دی ہے۔ میں نے کہا کہ حفصہ تو خاسر و نامراد ہوئی۔ مجھے تو اس کا خطرہ لگا ہی رہتا تھا کہ اس طرح کا کوئی حادثہ جلد ہی ہوگا۔ پھر میں نے اپنے تمام کپڑے پہنے اور مدینے کے لیے روانہ ہو گیا۔ میں نے فجر کی نماز حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ پڑھی۔ نماز کے بعد حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ایک بالا خانہ میں چلے گئے اور وہاں تنہائی اختیار کر لی۔ میں حفصہ کے پاس گیا تو وہ رو رہی تھی۔ میں نے کہا اب روتی کیا ہو؟ میں نے تمہیں پہلے ہی متنبہ کر دیا تھا، کیا حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں طلاق دے دی ہے؟ انہوں نے کہا کہ مجھے معلوم نہیں۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم اس وقت بالا خانہ میں تنہا تشریف رکھتے تھے۔ میں وہاں سے نکلا اور منبر کے پاس آیا۔ اس کے گرد کچھ صحابہ کرام رضی اللہ عنہم موجود تھے اور ان میں سے بعض رو رہے تھے۔ تھوڑی دیر تک میں ان کے ساتھ بیٹھا رہا۔ اس کے بعد میرا غم مجھ پر غالب آ گیا اور میں اس بالا خانے کے پاس آیا جہاں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف رکھتے تھے۔ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک حبشی غلام سے کہا کہ عمر کے لیے اندر آنے کی اجازت لے لو۔ غلام اندر گیا اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو کر کے واپس آ گیا۔ اس نے مجھ سے کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے آپ کا ذکر کیا لیکن آپ خاموش رہے۔ چنانچہ میں واپس چلا آیا اور پھر ان لوگوں کے ساتھ بیٹھ گیا جو منبر کے پاس موجود تھے۔ میرا غم مجھ پر غالب آیا اور دوبارہ آ کر میں نے غلام سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت لے لو۔ اس غلام نے واپس آ کر پھر کہا کہ میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے آپ کا ذکر کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں پھر واپس آ گیا اور منبر کے پاس جو لوگ موجود تھے ان کے ساتھ بیٹھ گیا، لیکن میرا غم مجھ پر غالب آیا اور میں نے پھر آ کر غلام سے کہا کہ عمر رضی اللہ عنہ کے لیے اجازت طلب کرو۔ غلام اندر گیا اور واپس آ کر جواب دیا کہ میں نے آپ کا ذکر حضرت صلی اللہ علیہ وسلم سے کیا اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ میں وہاں سے واپس آ رہا تھا کہ غلام نے مجھے پکارا اور کہا حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمہیں اجازت دے دی ہے۔ میں حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوا تو آپ اس بان کی چارپائی پر جس سے چٹائی بنی جاتی ہے لیٹے ہوئے تھے۔ اس پر کوئی بستر بھی نہیں تھا۔ بان کے نشانات آپ کے پہلو مبارک پر پڑے ہوئے تھے۔ جس تکیے پر آپ ٹیک لگائے ہوئے تھے اس میں چھال بھری ہوئی تھی۔ میں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا اور کھڑے ہی کھڑے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کیا آپ نے اپنی ازواج کو طلاق دے دی ہے؟ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میری طرف نگاہ اٹھائی
اور فرمایا نہیں۔ میں خوشی کی وجہ سے کہہ اٹھا اللہ اکبر۔ پھر میں نے کھڑے ہی کھڑے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو خوش کرنے کے لیے کہا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے ہم قریش کے لوگ عورتوں پر غالب رہا کرتے تھے، پھر جب ہم مدینہ آئے تو یہاں کے لوگوں پر ان کی عورتیں غالب تھیں۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اس پر مسکرا دیے۔ پھر میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کو معلوم ہے میں حفصہ کے پاس ایک مرتبہ گیا تھا اور اس سے کہہ آیا تھا کہ اپنی سوکن کی وجہ سے جو تم سے زیادہ خوبصورت اور تم سے زیادہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عزیز ہے، دھوکہ میں مت رہنا۔ ان کا اشارہ عائشہ رضی اللہ عنہا کی طرف تھا۔ اس پر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دوبارہ مسکرا دیے۔ میں نے جب حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو مسکراتے دیکھا تو بیٹھ گیا۔ پھر نظر اٹھا کر میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر کا جائزہ لیا۔ خدا کی قسم میں نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں کوئی ایسی چیز نہیں دیکھی جس پر نظر رکتی سوا 3 چمڑوں کے جو وہاں موجود تھے۔ میں نے عرض کیا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ سے دعا فرمائیں کہ وہ آپ کی امت کو فراخی عطا فرمائے۔ فارس و روم کو فراخی اور وسعت حاصل ہے اور انہیں دنیا دی گئی ہے، حالانکہ وہ اللہ کی عبادت نہیں کرتے۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم ابھی تک ٹیک لگائے ہوئے تھے لیکن اب سیدھے بیٹھ گئے اور فرمایا ابن خطاب، تمہاری نظر میں بھی یہ چیزیں اہمیت رکھتی ہیں؟ یہ تو وہ لوگ ہیں جنہیں جو کچھ بھلائی ملنے والی تھی سب اسی دنیا میں دے دی گئی ہے۔ میں نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میرے لیے اللہ سے مغفرت کی دعا کر دیجئے کہ میں نے دنیاوی شان و شوکت کے متعلق یہ غلط خیال دل میں رکھا۔ چنانچہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی ازواج کو اسی وجہ سے 29 دن تک الگ رکھا۔ حفصہ رضی اللہ عنہا نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا راز عائشہ رضی اللہ عنہا سے کہہ دیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ 1 مہینے تک میں ازواج کے پاس نہیں جاؤں گا، کیونکہ جب اللہ تعالیٰ نے حضرت صلی اللہ علیہ وسلم پر عتاب کیا تو حضرت صلی اللہ علیہ وسلم کو اس کا بہت رنج ہوا اور آپ نے ازواج سے الگ رہنے کا فیصلہ کیا۔ پھر جب 29ویں رات گزر گئی تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ رضی اللہ عنہا کے گھر تشریف لے گئے اور آپ سے ابتدا کی۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے عرض کیا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ نے قسم کھائی تھی کہ ہمارے یہاں 1 مہینے تک تشریف نہیں لائیں گے اور ابھی تو 29 ہی دن گزرے ہیں، میں تو ایک دن گن رہی تھی۔ حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ یہ مہینہ 29 کا ہے۔ وہ مہینہ 29 ہی کا تھا۔ عائشہ رضی اللہ عنہا نے بیان کیا کہ پھر اللہ تعالیٰ نے آیت تخیر نازل کی اور حضرت صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تمام ازواج میں سب سے پہلے میرے پاس تشریف لائے اور مجھ سے اللہ کی وحی کا ذکر کیا۔ میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو ہی پسند کیا۔ اس کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی تمام دوسری ازواج کو اختیار دیا اور سب نے وہی کہا جو حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا کہہ چکی تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5191۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر شوہر گھر پر موجود ہے تو کوئی عورت اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ نہ رکھے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5193۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، اگر عورت اپنے شوہر سے ناراضگی کی وجہ سے اس کے بستر سے الگ تھلگ رات گزارے تو فرشتے اس پر اس وقت تک لعنت بھیجتے ہیں جب تک وہ اپنی اس حرکت سے باز نہ آ جائے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5194۔ ابو زناد نے بیان کیا ان سے اعرج نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عورت کے لیے جائز نہیں کہ اپنے شوہر کی موجودگی میں اس کی اجازت کے بغیر نفلی روزہ رکھے، اور عورت کسی کو اس کے گھر میں اس کی مرضی کے بغیر آنے کی اجازت نہ دے، اور عورت جو کچھ بھی اپنے شوہر کے مال میں سے اس کی صریح اجازت کے بغیر خرچ کر دے تو اسے بھی اس کا آدھا ثواب ملے گا۔ اس حدیث کو ابو زناد نے موسیٰ بن ابی عثمان سے بھی اور ان سے ان کے والد نے اور ان سے حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے روایت کیا ہے، اور اس میں صرف روزے کا ہی ذکر ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5195۔ تیمی نے خبر دی انہیں ابو عثمان نے انہیں حضرت اسامہ رضی اللہ عنہ نے اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا،
کہ میں جنت کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والوں کی اکثریت غریبوں کی تھی۔ مالدار جنت کے دروازے پر حساب کے لیے روک لیے گئے تھے، البتہ جہنم والوں کو جہنم میں جانے کا حکم دے دیا گیا تھا، اور میں جہنم کے دروازے پر کھڑا ہوا تو اس میں داخل ہونے والی زیادہ عورتیں تھیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5196۔ امام مالک نے خبر دی، انہیں زید بن اسلم نے، انہیں عطا بن یسار نے، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ نے انہوں نے بیان کیا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں سورج گرہن ہوا تو آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے لوگوں کے ساتھ اس کی نماز پڑھی۔ آپ نے بہت لمبا قیام کیا، اتنا طویل کہ سورہ بقرہ پڑھی جا سکے، پھر طویل رکوع کیا، رکوع سے سر اٹھا کر بہت دیر تک قیام کیا، یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر آپ نے دوسرا طویل رکوع کیا، یہ رکوع طوالت میں پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر سر اٹھایا اور سجدہ کیا، پھر دوبارہ قیام کیا اور بہت دیر تک حالت قیام میں رہے، یہ قیام پہلی رکعت کے قیام سے کچھ کم تھا۔ پھر طویل رکوع کیا، یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم طویل تھا، پھر سر اٹھایا اور طویل قیام کیا، یہ قیام پہلے قیام سے کچھ کم تھا، پھر رکوع کیا، طویل رکوع، اور یہ رکوع پہلے رکوع سے کچھ کم تھا، پھر سر اٹھایا اور سجدے میں گئے۔ جب آپ نماز سے فارغ ہوئے تو گرہن ختم ہو چکا تھا۔ اس کے بعد آپ نے فرمایا کہ سورج اور چاند اللہ کی نشانیوں میں سے 2 نشانیاں ہیں، ان میں گرہن کسی کی موت یا کسی کی حیات کی وجہ سے نہیں آتا، اس لیے جب تم گرہن دیکھو تو اللہ کو یاد کرو۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ہم نے آپ کو دیکھا کہ آپ نے اپنی جگہ سے کوئی چیز بڑھ کر لی، پھر ہم نے دیکھا کہ آپ ہم سے ہٹ گئے۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت دیکھی تھی، یا آن حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا، راوی کو شک تھا، مجھے جنت دکھائی گئی تھی، میں نے اس کا خوشہ توڑنے کے لیے ہاتھ بڑھایا تھا، اور اگر میں اسے توڑ لیتا تو تم رہتی دنیا تک اسے کھاتے، اور میں نے دوزخ دیکھی، آج کا اس سے زیادہ ہیبتناک منظر میں نے کبھی نہیں دیکھا، اور میں نے دیکھا کہ اس میں عورتوں کی تعداد زیادہ ہے۔ صحابہ نے عرض کیا، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، ایسا کیوں ہے؟ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، وہ شوہر کی ناشکری کرتی ہیں اور ان کے احسان کا انکار کرتی ہیں۔ اگر تم ان میں سے کسی ایک کے ساتھ زندگی بھر بھی حسن سلوک کا معاملہ کرو، پھر بھی تمہاری طرف سے کوئی چیز اس کے لیے ناگواری خاطر ہوئی تو کہہ دے گی کہ میں نے تو تم سے کبھی بھلائی دیکھی ہی نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5197۔ عوف نے بیان کیا، ان سے ابو رجا نے، ان سے عمران نے، اور ان سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میں نے جنت میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اکثر رہنے والے غریب لوگ تھے، اور میں نے دوزخ میں جھانک کر دیکھا تو اس کے اندر رہنے والی اکثر عورتیں تھیں۔ اس روایت کی مطابقت ابو ایوب اور سلم بن زریر نے کی ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5198۔ ابو سلمہ بن عبد الرحمن نے بیان کیا، کہا کہ مجھ سے حضرت عبداللہ بن عمرو بن العاص رضی اللہ عنہ نے بیان کیا، انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، عبداللہ رضی اللہ عنہ، کیا میری یہ اطلاع صحیح ہے کہ تم روزانہ دن میں روزے رکھتے ہو اور رات بھر عبادت کرتے ہو؟ میں نے عرض کیا، جی ہاں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ آن حضرت صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، کیا ایسا نہ کرو، روزے بھی رکھو اور بلا روزے بھی رہو، رات میں عبادت کرو اور سو بھی، کیونکہ تمہارے بدن کا بھی تم پر حق ہے، تمہاری آنکھ کا بھی تم پر حق ہے، اور تمہاری بیوی کا بھی تم پر حق ہے۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5199۔ موسیٰ بن عقبہ نے خبر دی، انہیں نافع نے، اور انہیں حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ نے، کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، تم میں سے ہر ایک حاکم ہے، اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ امیر حاکم ہے، مرد اپنے گھر والوں پر حاکم ہے، عورت اپنے شوہر کے گھر اور اس کے بچوں پر حاکم ہے۔ تم میں سے ہر ایک حاکم ہے اور ہر ایک سے اس کی رعیت کے بارے میں سوال ہوگا۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 5200۔